تعویذ اور دم کروانے کے بارے میں بتا دیں ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، خود اگر اپنے اوپر آپ نے دم کرنا ہے وہ تو سنت ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے آخری 3 سورتیں معوذات، 3 پناہ دینے والی سورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے 3 دفعہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ پھیرتے تھے، جس کو آپ دم بھی کہتے ہیں. اور اما عائشہ کہتی ہیں جب آپ علیہ السلام بیماری کے عالم میں تھے تو پھر میں یہ پڑھ کے آپ کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ پھیرتی تھی. کیا کمال بات ہے! حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے نہیں، حضور کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک کے حضور کے ہاتھوں کو جسم پہ پھیرتی تھی. ظاہر ہے ان ہاتھوں کی بھی ایک برکت ہے. تو یہ معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، یہ ہیں اوریجنل سنت تعویذ، یعنی ان کو گلے میں نہیں لٹکانا، پریکٹیکلی دم کرنا ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ صبح و شام جو 3 دفعہ آخری 3 صورتیں پڑھ لے گا تو اسے ہر چیز سے کفایت کر جائے گی. جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات، ہر قسم کی ناگہانی آفتوں سے یہ 3 صورتیں اسے کفایت کر جائیں گی. اس پہ میری الگ سے بھی کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں. باقی رہ گئے یہ جو دم وغیرہ کرتے ہیں، پانی پہ پھونک مارتے ہیں، پانی پہ پھونک مارنا ویسے ہی منع ہے، تو آپ خود پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک ماریں اور اس طریقے سے آپ پھیریں، بالکل درست ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، سنت ہے. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن و حسین کو دم ڈالا کرتے تھے ان الفاظ کے ساتھ: اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ہر قسم کے جو شیاطین ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، نظر جو لگ جاتی ہے اس کے اگینسٹ میں اللہ کے کلمات تامہ میں انہیں دیتا ہوں. اور ساتھ فرمایا کرتے کہ حضرت ابراہیم اپنے 2 بیٹوں کو بھی انہی الفاظ میں دم کرتے تھے جن الفاظ سے میں اپنے 2 بیٹوں کو کرتا ہوں. تو حسن و حسین کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اسماعیل و اسحاق کے ساتھ. اسی تو ہم کہتے ہیں اہل بیت کی مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ کر رہے ہیں جی صحابہ و اہل بیت کانفرنس. اچھا، یا کریں گے میں نوکر صحابہ تھا. میں ہی پوچھتا ہوں، اہل بیت صحابہ نہیں ہے؟ اہل بیت صحابہ نہیں ہے کیا؟ حضرت علی صرف اہل بیت ہی ہیں، صحابی نہیں ہے؟ حضرت حسن و حسین اہل بیت ہیں تو کیا صحابی نہیں ہے؟ ان کے پاس تو ڈبل ٹائٹل ہے، یہ صحابی بھی ہیں اور اہل البیت بھی ہیں. تو میں نوکر صحابہ اور اہل بیت دا، اور یہ بھی اس میں دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کے بندو، اہل بیت صحابہ بھی ہیں اور اس لیول کے صحابی ہیں کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اپنے 2 بیٹوں کو دم ڈالتے تھے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی. اور میں اپنے 2 بیٹوں حسن و حسین کو ان الفاظ کے ساتھ دم ڈالتا ہوں. تو اب مجھے بتائیں، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، حضور کے بیٹے حسن و حسین، تو کون ہے جو ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو. ہو سکتا ہے اس سے کوئی مراد لے لے کہ بھئی حضور کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں، بالکل ہیں، لیکن حضرت ابوبکر نے یہاں حضور کی بیویاں مراد نہیں لی ہیں. امام بخاری نے اس حدیث کو حسن و حسین کی فضیلت والے چیپٹر میں ڈالا ہے، امہات المومنین والے چیپٹر میں نہیں ڈالا. امہات المومنین بھی اہل البیت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن میں آیا ہے. لیکن احادیث کی ٹرمنالوجی میں اہل سنت کے محدثین کی جو اصطلاحات ہیں ان میں اہل البیت کی جب بات ہوتی ہے تو اس سے مراد حضور کے گھر والے ہوتے ہیں، جو آپ کے دودھ کے رشتے کے، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں. جو صحیح مسلم میں غدیر خون والی جو حدیث ہے قرآن اور اہل بیت والی، اس کے اینڈ پہ حضرت زید بن ارقم سے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن یہ غدیر خون پہ جو حضور نے اہل بیت کا ذکر کیا وہ حضور کی بیویاں ان میں شامل نہیں ہیں. اور مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ بیوی تو اہل بیت ہو ہی نہیں سکتی. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ حضور کی بیویاں تو اہل بیت نہیں ہیں، کیونکہ بیوی تو جب ایک خامند کے انڈر ہوتی ہے اس وقت تک وہ اس خاندان کا حصہ ہوتی ہے. جب خامند اسے طلاق دے دے تو وہ اپنے پچھلے رشتہ داروں کے پاس واپس آ جاتی ہے. حضور کے اہل البیت وہ ہیں جو آپ کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، آپ کے خون کے رشتے کے لوگ.
اتنی ننگی کر کے بات سمجھائی حضرت زید ابن ارقم نے، جو غدیر خم کے حدیث کے راوی کہتے ہیں جی حدیث کا فہم سلف کا لینا، جی ہم نے سلف کا لیا، زید ابن ارقم اس حدیث کے راوی تھے اور وہ صحابی ہیں اور انہوں نے اپنا فہم خود بیان کر دیا، ان سے بڑا کون سلف ہے؟ اور پھر انہوں نے بتایا کہ اہل البیت ہیں آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس، یہ حضور کے جو خاندان کے لوگ ہیں، تو ان کا مقابلہ نہیں ہے۔ آپ مشکات بھی کھولیں، 30 جلد میں چلے جائیں، صحابہ کے فضائل کا الگ چیپٹر ہے، امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے اور اہل البیت کا چیپٹر الگ ہے۔ حالانکہ امہات المومنین بھی اہل البیت ہیں، لیکن اس زمانے میں چونکہ وہ اتنا بڑا یہ کنفلکٹ نہیں تھا نا جو اب یہ فتنہ انہوں نے کھڑا کیا، ورنہ تو ان پہ بھی فتویٰ لگ جاتا رافضیت کا۔ ان کو بھی پتا تھا کہ اہل البیت میں ہم نے امہات المومنین کی حدیثیں داخل نہیں کرنی، اہل البیت میں وہ حضور کے رشتہ داروں والی حدیثیں لے کے آئے ہیں، حسن و حسین والی، مولا علی والی، غدیر خم والی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ